والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 210، لیکچر نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر وإلى الله ترجع الامور۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ بادل کے سائے بانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور کام تمام کر دیا جائے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب دلائل دینے کے بعد، دلیلیں پیش کرنے کے بعد مخلوق کو ایمان لانا چاہیے۔ دلائل کے انبار لگ گئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص حق کو واضح ہو جانے کے بعد ایمان نہیں لاتا اور معجزات طلب کرتا رہتا ہے، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ غیبی حقیقتیں ظاہر ہونے کے بعد ایمان لانے کا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعد آیات ربک یوم یأتی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ سورۃ الانعام 158۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے یا تیرے رب کی کوئی نشانی آئے۔ جس دن تیرے رب کی کوئی نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا۔ اتنے واضح دلائل کے بعد اب یہی باقی رہ جاتا ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالی خود بادل کے سائے بانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی، اور پھر کام تمام کر دیا جائے۔ دنیا تو بظاہر اور لوگوں کے پاس معاملات لے جائے جاتے ہیں، اس وقت سارے معاملے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے زمین پر اترنے کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر 22 نمبر آیت۔ اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک۔ وہ اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرا رب آئے۔ تمام صحابہ اور تابعین اللہ تعالیٰ کے نزول پر ایمان رکھتے تھے۔ اب یہ نزول کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اس کے نزول کی کیفیت کو بیان کرنا یا اس کو ٹٹولنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بس ہمارا ایمان ہے اللہ نزول فرمائے گا، یا حدیث میں آتا ہے کہ آخری پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کیسے نزول فرماتا ہے؟ پھر سوال لوگ کرتے ہیں کہ جب نزول فرماتا ہے پھر اوپر نہیں ہوتا، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اس کی کرسی؟ سبحان اللہ و بحمدی۔ یہ بدعتیوں کے سوالات ہیں۔ بس جیسے نزول فرماتا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تمام صفات پر ہمیں بظاہر ان الفاظ پر ایمان رکھنا چاہیے۔
اسی کو عقیدہ توحید الاسماء والصفات، جس پر بہت سے لوگوں کو غلطی لگی ہے، انہوں نے اللہ کی صفات کی تعویلیں کی ہیں۔ اور کس طرح اترے گا، وہ عرش پر کس طریقے سے ہے، سبحان اللہ و بحمدی، وہ پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے مخلوق اترتی ہے اوپر سے نیچے، ایسے اللہ اترتا ہے۔ یہ سب چیزیں اہل بدعت۔ امام مالک رحمہ اللہ سے اسی قسم کا سوال ہوا تو آپ نے اسے کہہ دیا کہ اللہ کی کیفیت مجہول ہے، اترنے کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، ہمیں نہیں پتہ کیسے اترتا ہے بس۔ اور السوال بدعہ، یہ سوال بدعتیوں کے، اور اس بندے کو اپنی مجلس سے اٹھا دی، اٹھ جا میرے اس مجلس کے اندر سے۔ ایسا سوال بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ تو نہ تشبیہ، نہ تعویل اور نہ تعطیل، بس عرش پر ہونے کو یا اس کے اترنے کو اپنی طرح یا کسی مخلوق کی طرح لوگ قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی پر سوال کرتے ہیں۔ بس اللہ ہی جانتا ہے۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے، جیسے سر سید نے غیر مسلموں سے متاثر ہو کر اللہ کی صفات کا ہی انکار کر دیا، اور کسی نے مخلوق کے ساتھ مشابہ کر دیا، اور کسی نے اپنے پاس سے اللہ کی صفات کی کیفیت متعین کر دی۔ یہ تمام صورتیں در حقیقت انکار ہی کی صورتیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سورۃ الحاقہ، 29واں پارہ سورۃ الحاقہ کی 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا مالک کریم نے وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاحِيَةٌ، آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْکُمْ خَافِیَةٌ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید، کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیکھیے کیا فرمایا، آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ آسمانوں کے کنارے پر ہوں گے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے، تو گویا فرشتے دنیا کے کنارے پر ہوں گے۔ یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ٹکڑوں میں ہوگا، تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے ان پر ہوں گے۔ پھر 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخصوص فرشتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا۔ یہ بھی ممکن ہے اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، نزول فرمائے گا، یہ اپنی شان کے مطابق۔ یہ پیشی اس لیے نہیں ہوگی کہ جن کو اللہ نے جانتا ان کو جان لے، وہ تو سب کو جانتا ہے۔ یہ پیشی خود انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگی، ورنہ اللہ سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ سورۃ فجر کے اندر بھی فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ فجر میں دیکھیے
اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا لا الہ الا اللہ، آیت نمبر 22۔ تیرا رب آ جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے۔ جب فرشتے قیامت والا دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ صف ہوگی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ یہ فرشتوں کا آنا ہے اور رب کا آنا ہے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھ، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ بہت سخت سزا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبے کے بغیر انبیاء کو بہت سے معجزے عطا فرمائے۔ جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر اللہ کا کوڑا برسا، عذاب آیا۔ قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، بنی اسرائیل۔ اب جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دکھائیں، عصائے موسیٰ، ید بیضا، طوفان، ٹڈیاں، سمندر کا پھٹنا، صحرا میں بادل کا سایہ، 12 چشموں کا ایک پتھر سے پھوٹنا، من و سلوہ کا نزول، تو انہوں نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جو تم اٹھاؤ گے۔ پھر نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ اللہ کا عذاب۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، بنی اسرائیل 59۔ اور ہمیں کس چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلایا۔ پہلے لوگوں نے بھی نشانیاں مانگی، اللہ نے دیں، دیکھ کر بھی ایمان نہ لے کر آئے۔ ایسی بدبخت قوم تھی کہ اللہ سے سوال کرتے، اللہ انہیں نشانیاں دکھاتا، دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ ایسے ہی مکہ کے مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے رہتے۔ کبھی کہتے یہ وادی سرسبز ہو جائے، کبھی یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، کبھی آسمان سے ہمارے سامنے اوپر چڑھو، اوپر سے کتاب لے کر آؤ۔ پھر کہتے پھر بھی نہیں مانیں گے جب تک اللہ اور فرشتہ ایک ساتھ نہیں اترے گا اور یہ کہے گا نہیں یہ اللہ کا رسول ہے اور یہ میں فرشتہ ہوں۔ ایسی تو اللہ نے ان کی تنبیہ کی کہ تم سے پہلے بھی قوموں نے ایسے ہی سوال کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی وہ مسلمان نہ ہوئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لے آئے، حالانکہ جو لوگ ڈر گئے وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کا باعث ان کی نگاہ میں دنیا کا بہت مزین ہونا ہے، دنیا کا بہت مزین۔ مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ کفار کے خیال میں یہ دیوانے، یہ مسیتڑ، یہ مولوی، یہی حالت یہاں بھی ہے، یہی مکہ کے مشرکین کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا کے اندر سیاست، چودراہٹ، عہدے، یہی سب کچھ ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت
کچھ تو ایسے مشرکین تھے کہتے تھے ہمیں دنیا میں بھی مال و نعمت اللہ نے دی ہے، آخرت میں بھی اس سے بھی زیادہ دے گا۔ اور جو مسلمان تھے جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے، غربت کی زندگی گزارتے، دنیا کی نعمتوں کے پیچھے نہ دوڑتے، آخرت کی محنت کرتے رہتے، وہ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے۔ من و عن، بالکل ایسے ہی آج بھی یہی کیفیت ہے۔ دنیا دار وہ سمجھتے ہیں یہ دنیا ہی ہے، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ مال و متاع، یہ عہدے، یہ چدراہٹ، یہ آگے پیچھے گن مین، دروازہ کوئی کھول رہا ہے کوئی بند کر رہا ہے، اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھنا، سب کچھ یہی کچھ ہے۔ یہ دنیا مزین کر دی گئی ہے ان کے لیے۔ وہ اپنی اولادوں کو بھی اسی پر نسل در نسل محنتیں اور مشقتیں، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنے عہدے کے لیے، اور پھر دیندار طبقے کے ساتھ مذاق، دیندار طبقے کے ساتھ مذاق۔ یہ ہر وقت مسجد میں، ان کو تو عقل نہیں ہوتی، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو دقیانوس ہیں، انہیں کیا خبر دنیا کیا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک باپ کے 3 بیٹے ہوں تو ایک بیٹا اگر مسلمان ہو جائے اور مسجد اور نماز اور داڑھی اور اسلام اور آخرت، تو وہ فکر مند رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے کہ یہ بچہ تو مسجد میں چلا گیا، یہ کیا کمائے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا گزارا کیسے ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ، اسے یہی فکر لگی رہتی ہے۔ باقی میرے پاس ایک نہیں درجنوں نہیں، اللہ اکبر، کتنے والدین آتے ہیں کہ یہ روزانہ ہمارا بچہ ہم سے 3,000 5,000 لے کر جاتا ہے اور چرس پیتا ہے، نہ دے تو گھر میں برتن توڑتا ہے۔ اگر ان کا دوسرا بچہ مسجد میں دیکھو جی ہر وقت یہ مسجد میں پڑا رہتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کفار کے خیال میں یہ دیوانے لوگ ہیں، انہیں دنیا کی سمجھ ہی نہیں، اس لیے وہ پھر شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کا اور آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں آخرت کس نے دیکھی، صدیوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں قیامت قائم ہوگی، وہ تو کبھی قائم نہیں ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ پھر انہیں ذلیل کرتے ہیں، ان کا پھر مشغلہ ہو جاتا ہے، جہاں دیندار آدمی بے دینوں میں بیٹھا تو بعض اس کی پھر داڑھی پر اور اس کے شلوار قمیض پر اور اس کے لباس پر اور اس کے پھر ترک دنیا پر طعن و تشنیع اور مذاق، اعوذ باللہ۔ جب یہ مر کر دونوں پارٹیاں اللہ کے پاس جائیں گی، یہ دنیا دار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غوطہ جہنم میں دیا جائے گا اور پھر نکال کر اسے پوچھا جائے گا جناب دنیا میں کوئی نعمت دیکھی؟ ایک جہنم کے غوطے میں کھائے گا میں نے نعمت قریب سے بھی نہیں گزری۔ اور اس غریب کو جس کا یہ مذاق اڑاتا تھا، اس کو جنت کی سیر کروا کر نکال کر پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی تکلیف آئی؟ کہتا قریب سے بھی نہیں گزری۔ نعمتوں کے اندر جو ہوگا، سبحان اللہ، خیر من الدنیا وما فیہا، ایک بالشت کی جگہ، ایک کوڑے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے جنت کے اندر، ایک بالشت کی جگہ۔ اور جنہیں محلات ملنے ہیں اب وہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، دنیا دار، دنیا کے طلبگار، ان کے سامنے دنیا ہوتی ہے، پڑھو لکھو کماؤ کاروبار کرو ملک سنبھالو، اب وہ دن رات کوئی نماز روزہ پتہ ہی نہیں، اسلام کی خبر ہی نہیں ہوتی بیچاروں کو، آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ جب دونوں پارٹیاں وہاں پہنچیں گی، جنتی جنت میں ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اور کفار تو جہنم کے اندر ہوں گے۔ یہ دنیا دار پھر وہاں لائن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، 500 سال پہلے۔ حساب کس چیز کا دے، حساب کس چیز کا دے، حساب تھا ہی نہیں بیچارے کے پاس کوئی شاید، اس نے حساب کیا دینا ہے، سبحان اللہ۔ ہو گیا جنت میں،
اور امیر آدمی فیکٹریوں کا حساب ہی دیتا ہو پھنسا ہوا ہوگا، وہاں تو پیشی لگی ہوگی ایک نعمت کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو بیچارہ 4 کپڑے اس کے پاس تھے، اینٹ کا سرہانہ تھا، جہاں جگہ ملی وہیں سو گیا اور گزارا کر کے پہنچ گیا، لیکن اللہ سے اس کا تعلق عقیدہ، توحید، رسالت، نبی کی اتباع، تقوی، خوف، حرام سے بچنا، زنا سے بچنا، وہ تو ہو گیا جنت میں چھلانگ مار کر، 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، دیکھیے سورۃ نبا آیت نمبر 36، ان کو تیرے رب کی طرف سے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ اور یہاں کیا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ بے حساب ان کو عطاءً کے ساتھ حسابٌ، یہ مبالغے کے لیے آتا ہے، اللہ کا وہاں دینا فراوانی، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کے، بغیر حساب کے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بے حساب، بغیر حساب، بے حساب، پیسہ ہی پیسہ، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ اسے اور دیتا رہتا ہے، وہ اور مسجدیں بناتا رہتا ہے، اور غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اسے اور مال و متاع دیتا رہتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔